بھی، اس کے غلط فیصلوں کی بھی قیامت والے دن جہاں وہ پکڑا جائے گا ساتھ تو بھی پکڑا جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرف، اور برائی والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی اس کو کوئی پورا حصہ ملے گا اس میں۔ بھائی آپ کا سگا باپ ہے، وہ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس کا ادب کریں گے، لیکن اس کے غلط کام کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر آپ حمایت کریں گے تو ساتھ آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ سیاسی لیڈر کون ہوتے ہیں؟ ان کا تو کوئی آتا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی من مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت خراب کر لیں، اپنی قبر خراب کر لیں، تو یہ مکاری ہے، بہت خطرناک ہے، بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اپنے گناہ کافی نہیں ہے، ان سے توبہ استغفار کر، اور دوسرا بندہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، صرف آپ پارٹی کے تعصب کی وجہ سے اس کی حمایت کر رہے ہیں، تو جتنے وہ پارٹی والے گناہ کریں گے نا اور آپ ان کی ناجائز حمایت کریں گے تو آپ کی بھی گردن ناپی جائے گی، آپ کو بھی انہی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی من مرضی کے مالک ہیں، جو چاہے کرتے پھریں، جس کو چاہے دوست بنائیں، جس کو چاہے جو مرضی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صاف فرمایا کہ تمہاری دوستی دشمنی اللہ نے فرمایا میری وجہ سے ہونی چاہیے، من مرضی سے تم دوستی دشمنی نہیں کر سکتے، من مرضی سے کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر سکتے، تم اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے۔ اس لیے اس میں بڑا محتاط ہونا چاہیے، بندے کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، اس لیے کہ گناہ کوئی کر رہا ہے، آپ اس کی ناجائز حمایت کر رہے ہیں تو اس کے سارے گناہ کا بوجھ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ پوچھا جائے گا ہاں تم اس کی گناہ سمجھتے تھے کہ یہ اس بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور تو اس کی حمایت کر رہا تھا؟ تو صاف اللہ نے حکم دے دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی تقویٰ میں تعاون کرو گے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی میں تعاون نہیں کرو گے، ورنہ پھر تم بھی انہی کے ساتھ، تمہارا بھی حساب ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں یہ بہت ذکر آتا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کے جہنم میں جائیں گے، کئی ان کے پیچھے لگ کے نا کافر ہو جائیں گے، یا ان کے رعب و دبدبے کی وجہ سے، یا جیسے بھی، تو سورہ اعراف اور دوسری صورتوں میں ان کا مکالمہ ہے قرآن۔ تو جو چھوٹے لوگ ہوں گے نا، غریب امیروں کے پیچھے لگ گئے، اپنے منافقوں کافروں کے پیچھے لگ گئے، یا فاسقوں کے پیچھے لگ گئے، تو کہیں گے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے ہم نے گناہ کیے، ان کی وجہ سے ہم نے یہ جو ہے غلطیاں کی، تو ان کو دگنا عذاب دو۔ تو ان کے پیچھے لگ کے ہم غلط بات کی حمایت کرتے تھے، تو اللہ کہے گا سب کے لیے دگنا ہے، تمہیں عقل نہیں دی تھی، تم کیوں لگے ان کے پیچھے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، تمہیں وعدہ نہیں کیا تھا تم سے کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، جو شیطان کے چیلے چانٹے ہیں ان کے پیچھے نہ لگنا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی؟ کیوں تم نے فاسق فاجر لوگوں کی حمایت کی؟ اور حضرت لاہوری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو داڑھی منڈا بندہ ہے وہ فاسق فاجر ہے جب تک وہ داڑھی رکھتا نہیں، اور آج داڑھی کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی، مجھے من مرضی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر قیامت والے دن نبی نے یہی سوال کر لیا، نبی کے سامنے جائیں گے تو صحیح نا، کیا تمہیں میری شکل نہیں اچھی لگتی تھی؟ تم نے انگریزوں والی شکل بنائی اور میری شکل نہیں بنائی، کیا جواب دیں گے؟ اور پھر
گناہ پر افسوس ہونے کی بجائے بہانے بازی ہے کہ جی داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں تو داڑھی ہے. کوئی ایک نبی داڑھی منڈا ثابت کر دے، کوئی ایک صحابی داڑھی منڈا ثابت کر دے. تو متبع قرآن و سنت کوئی شیخ ہو وہ داڑھی منڈا ثابت کر دے. سنت سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے. حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے عشاء کے وتر چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح داڑھی مونڈنے کا گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ جو ناجائز کسی کی حمایت کرنی ہے پارٹی کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے کہ یہ میرے خاندان والے جو مرضی کر رہے ہیں ہم تو ساتھ ہیں، تو جدھر خاندان جائے گا تو بھی ادھر ہی ساتھ جائے گا. تو اصول بتا دیا اللہ نے کہ میری وجہ سے دوستی ہونی چاہیے، میری وجہ سے دشمنی ہونی چاہیے. من حب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. تمہارا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے کچھ دو گے، اللہ ہی کے لیے روک لو گے، بس بے شک تمہارا ایمان پھر مکمل ہو. یہ من مرضی کا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اسی کو اللہ اکبر آبادی شاعر نے کہا کہ جب وہ گاندھی نے تحریک چلائی تھی پھر ختم بھی کر دی خلافت والی تحریک، اس میں پھر مسلمان بڑے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو انہوں نے شعر بنایا کہ بدھو میاں بھی گاندھی کے ساتھ ہیں، یہ بھی اڑتی ہوئی آندھی کے ساتھ. کہ بدھو میاں، اور واقعی ایسے ہوتے کوئی سوچ سمجھ نہیں. جب الیکشن ہوتے اچھے بھلے نیک لوگ جو ہے نا غلط فیصلے کر لیتے. بھئی آپ نیت اللہ کو دکھا رہے ہیں، لوگ کوئی ہارے جیتے ہمیں کسی نے کیا دینا، آپ کو تو وہی دو خشک روٹیاں ملنی ہیں. لیکن آپ غلط کام کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں، تو آپ جتنے وہ غلط کام کرے گا آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کو بھی پوچھا جائے گا، ساتھ آپ کو بھی پوچھا جائے گا. چل تو بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جا. تو بھائی دین میں اللہ کہتے ہیں پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں ہے کہ جی سیاست اور ہے، مذہب اور ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، اور عجیب بات کہی انہوں نے، بڑی عجیب بات کہی، لیکن لوگ علامہ اقبال کو بھی نہیں مانتے. ان کا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ بادشاہی سسٹم ہو یا جمہوری تماشا ہو، اگر اس میں سے قرآن کو نکال دیں گے، دین کو نکال دیں گے، تو باقی چنگیز خان بن جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، وہ آپ کا پیر کہہ رہا ہے، کیونکہ داڑھی منڈوں کا پیر بھی داڑھی منڈا، لیکن ان کی بھی کوئی نہیں سنتا. انہوں نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ایک ڈاکو کا بھی ایک ووٹ، اور شیخ کا بھی ایک ووٹ، مفتی کا بھی ایک ووٹ، عالم کا بھی ایک ووٹ. اچھا ڈاکوؤں سے بھی ووٹ لے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ جو مجرم ہے مجرموں سے آپ ووٹ لے رہے. ایسا غلط نظام ہے. تو اس لیے بھائی یہ نہیں کہ اپنی من مرضی سے جو مرضی کرتے جائیں. آپ سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو کم از کم بھائی اپنا عقیدہ ہی درست کر لو. عمل درست نہیں کر سکتے، نیت ہی درست کر لو، عقیدہ ہی درست کر لو. کہ اپنے گناہ اتنے ہیں کہ ان کا آپ جواب نہیں دے سکتے، ان پہ توبہ استغفار نہیں ہو رہا. کہ جائے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کو اپنے کھاتے میں ڈال لیں، تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟
کہ وہ کیسے کیسے گناہ کر کے پھر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کریں گے، وہ سارے اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں آئیں گے، آپ اسی کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بچی آئی پردے کے ساتھ، اس نے پوچھا کہ جی یہ ائمہ کی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹرنی باہر کے ملک سے کافروں سے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہے، کافر کیا اسلام پڑھائیں گے؟ تو بڑی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، بڑا اچھا بیان کرتی ہے۔ تو ہمارے 100 سنار کی ایک لوہار کی چوٹ کافی ہوتی۔ حضرت نے کہا میں لمبی بحث نہیں کرتا، قیامت والے دن امام اعظم امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے، ان کے جو لاکھوں نکالے ہوئے مسائل ہیں ان کے پیچھے امام یوسف، امام ابو یوسف، امام محمد، شاہ ولی اللہ، مجدد الافسانی، جی مشایخ دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی اور لاکھوں علماء ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف امام فرد ہاشمی کھڑی ہوگی۔ تو آپ دونوں میں سے کس کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ بس مجھے سمجھ آ گئی، آپ میں اور بحث نہیں کرتی۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مشائخ کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کریں گے یا سیاستدانوں کے پیچھے کہ ان کو لتر لگ رہے ہوں گے، آپ کہیں جی میرے بھی لتر مارو، میں بھی انہی کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ آیت یاد کر لو، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ورنہ جتنے وہ گناہ کریں گے سارے آپ کے کھاتے میں بھی آئیں گے، کیونکہ آپ جو ان کی غلط بات کی بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اس لیے امام ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ یہ تعصب ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ آہستہ آہستہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ جی پارٹی غلط فیصلے کر رہی ہے، اب یہ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں، بدومیاں بھی گاندھی کے ساتھ ہیں، یہ بھی اڑتی ہوئی آندھی کے ساتھ ہے۔ بھائی پارٹی کا لیڈر تو کیا چیز ہے، تمہارا ابا بھی غلط فیصلہ کرے تو آپ ابا کی بھی حمایت نہیں کر سکتے، باپ بھی اگر غلط فیصلہ کرے تو آپ اس کا ادب کریں گے لیکن اس کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا لا اطاعت فی معصیت الخالق، جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آپ کا ابا بھی تو مخلوق ہے نا۔ تو آج ہمارا عقیدہ ہی نہیں صحیح بنا، سیاست نے عقیدے کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس لیے بھائی دماغ صاف کرو، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم دنیا کے مفادات کی خاطر کسی کی غلط باتوں کی بھی حمایت کر رہے ہیں، دنیا کے مفادات کی خاطر لوگوں کی غلط باتوں کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوفناک ہے، یہ بھی اس وقت بہت برننگ ایشو ہے۔ لوگ بحث مباحثہ کرتے، اور اسی طرح یہ ٹی وی کے اتنے بڑے بڑے چینل بنے ہوئے ہیں، پیچھے یہودی، ہندو، بڑے بڑے دہریے ان کے مالک ہیں، اور وہ ان سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروا رہے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ تو ٹی وی اور یہ میڈیا کے چینل، یہ تو یہودی، ہندو، پتہ نہیں دبئی سے کہاں سے یہ چلتے ہیں، اور پیچھے پورے شیطان بیٹھے اس کو چلا رہے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ نے قرآن میں آخری بات لکھی ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے، اور انسان شیطان جن شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب جن شیطانوں نے کوئی چینل کھولے اور انسان شیطانوں نے کتنے چینل کھولے، اور جن شیطانوں کا کوئی چینل ہے، انسان شیطانوں کے کتنے چینل ہیں، گننے بھی مشکل ہے۔ تو انسان شیطان جن شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا شیطان تو ویسے ہی بدنام ہے، ہم خود سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے ایک نظم لکھی ہے کہ شیطان خدا کے حضور میں، تو شیطان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے چیلے چانٹے بہت ہو گئے ہیں دنیا میں، اب میرے ذمہ کوئی اور مخلوق کی گمراہی کا کام لگا۔ تو پوچھا کہ تیرے چیلے چانٹے کون ہیں جو تیری جگہ گمراہ لوگوں کو کر رہے ہیں؟ تو پھر علامہ اقبال نے شیطان کی طرف سے شعر بنایا، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں تہے افلاک، کہ یہ جمہوریت کے جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے میرے چیلے چانٹے ہیں، اب میری دنیا میں ضرورت نہیں ہے کسی اور کو گمراہ کرنے کے لیے، مجھے میری ڈیوٹی لگاؤ۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں تہے افلاک، کہ اس آسمان کے نیچے اب میری ضرورت نہیں ہے، یہ سیاستدان بہت میرے سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں میرا۔ تو یہ قیامت والے دن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو یہاں تختوں پہ بیٹھے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو نیچے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، حکم ہوگا لائن اپ، لائن میں کھڑے رہو اور 500 سال کھڑے رہو، کیونکہ امیروں کا حساب کتاب غریبوں سے 500 سال بعد شروع ہوگا۔ تو بھائی قرآن کو دیکھو، اللہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا باتیں بتائی۔ اتنی جلدی ارد گرد کے ماحول سے نہیں متاثر ہونا چاہیے کہ کوئی نعرہ مار دے تو آپ اس نعرے کے پیچھے لگ جائے، حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس وقت یہ بہت بڑے برننگ ایشو ہے جس سے بندے کا ایمان ذبح ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی آپ نیت کر لیں گے۔ اب دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت، کہ جماعت میں کھڑے ہیں پیچھے سے امام کے، اب جو امام کرے گا وہ آپ کے کھاتے میں آئے گا، کیونکہ آپ پیچھے ہیں اس کے۔ جس سیاسی لیڈر کے پیچھے آپ نے نیت باندھ لی کہ میں فلاں پارٹی کا ہوں، بس جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، بس پھر سب وہ اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں آئیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کو اچھی طرح یاد کر لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی تقوی میں تعاون کریں گے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی میں تعاون نہیں کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس وقت کے بڑے بڑے فتنے جس سے بندے کا ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ شاہ صاحب نے صحیح کہا، چھوٹے چھوٹے لوگ آپ مسئلے بیان کر رہے تھے، یہ ایمان سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مولانا عارف نے بھی یہی کہا کہ ایمان ایمان ایمان، اگر ایمان نہ بچا تو پیچھے کیا بچے گا؟ ایک بندہ حج پہ گیا، حج کرنے کے بعد الوداعی طواف کیا اور کعبے کا پردہ پکڑ کے 1 گھنٹہ دعا کی، یا اللہ ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلامت۔ کوئی بزرگ دیکھ رہے تھے، جب دعا ختم کی نوجوان 1 گھنٹہ ایک دعا کی، ایمان سلامت ایمان سلامت، کوئی اور دعا نہیں مانگی۔ کہا جی بس رہنے دے، یہ میرا راز ہے۔ میں کہا جی راز ہے، پھر تو ضرور پوچھوں گا کیا راز ہے۔ وہ پیچھے ہی پڑ گئے۔ اچھا پوچھ لیں، میں فلاں شہر انڈیا سے حج کرنے آیا ہوں، میں فلیٹوں میں رہتا تھا، نیچے آ کے بیٹھ جاتا، سامنے گھر کے مسجد تھی، تو نمازی پڑھ کے نکلتے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ایک بڑا متکبر نمازی تھا، وہ روز مجھے کہتا تو یہودی ہے، عیسائی ہے، منافق ہے جی تو نماز نہیں پڑھتا۔ میں خاموش رہتا ہے کہ واقعی میرا قصور ہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ نمازی بیمار ہو گیا، ہم اس کی عیادت کو گئے، دیکھا اس کو بڑی سخت خوفناک بیماری لگی ہوئی، اور جب ہم گئے سارے تو اس نے کہا قرآن اٹھاؤ،
جب قرآن اٹھایا کہا اس قرآن کے ساتھ میرا کوئی تعلق، نعوذ باللہ من ذالک، اور تھوڑی دیر بعد اس کو ہچکی آئی اور وہ کافر ہو کے مر گیا۔ کہا میں نے سچی توبہ کر کہ اللہ بڑا بے نیاز، میں پکا نمازی بن گیا، اب میں حج کرنے آیا ہوں، تو میں نے کعبے کے پردے کو پکڑ کے 1 گھنٹہ دعا کیا، یا اللہ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ اس لیے میں نے 1 گھنٹہ کعبے کے پردے کو پکڑ کے دعا کی ہے، یا اللہ ایمان سلامت، ایمان سلامت، ایمان سلامت۔ تو بھائی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چلے لوگ قورمے بریانی کھاتے ہیں، ہم خشک روٹی سے گزارا ہو، خشک روٹی ملے جو آزاد رہ کر وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، خشک روٹی ملے جو آزاد رہ کر وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ چلے کوئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، ہم دال کھا لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دنیا کے مسئلے، بیٹی کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، مکان کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، اور کلمے کے بغیر مر گئے تو پھر ایسے مسئلے آئیں گے کہ وہ حل ہونے سے بھی حل نہیں ہوں گے۔ توبہ کیے، معافی کیے بغیر مر گئے، توبہ کیے بغیر مر گئے، آپ کی بخشش نہ ہوئی مر گئے تو عذاب قبر شروع ہو جائے، کلمے کے بغیر مر گئے تو عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں، اپنا بھی دوسروں کے بھی ایمان کی فکر کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ایمان کے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں ان کی اور اپنی بخشش کا غم اور فکر لگا دے، اور دوسروں کے ایمان اور بخشش کا غم فکر لگا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر کسی نے کوئی سوال جواب کرنا ہے تو کر لے، ویسے ہر اتوار والے دن 11 بجے ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوا کرے، تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ سوال جواب پوچھ سکتے ہیں، سامنے آ کے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جو اللہ دل میں ڈالے گا اس کا جواب دیں گے۔ لیکن کل ہمارا اتوار کا جو کالجوں یونیورسٹیوں والے ہمارے عالم بن رہے ہیں دوست، ان کا افتتاح ہے۔ حضرت کے خلیفہ مولانا شبیر احمد عثمانی تشریف لائیں گے تو وہ بھی بیان کریں گے، اور بھی 2-4 بیان ہوں گے، تو اس میں بھی ضرور تشریف لانا چاہیے۔ یہ دعا کا موقع ہوتا ہے، اچھے کام کی افتتاح کا موقع ہوتا ہے، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو ضرور ہی آنا چاہیے، اس کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا داخلہ روکیں گے۔ کیا کریں پھر، کوئی نہ کوئی دھمکی دینی پڑے گی۔ تو اس لیے جتنا مرضہ کوئی مصروف کام ہے چھوڑ کے آپ کو آنا پڑے گا، 2 گھنٹے کے لیے آ جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے۔ تو اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے جلدی سے پوچھ۔ گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے۔ بس یہ وظیفہ ہر وقت دل میں چلتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے۔ اگر افسر دیکھ رہا ہو یا بچہ ہی دیکھ رہا ہو تو ہم حیا کرتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بچے جتنی تو حیا ہونی چاہیے نا اللہ سے۔ تو یہ ہم نے تو دیکھا ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ حیا کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا میرے سے۔ تو اللہ ناراض ہو گیا تو پھر سکون بھی بے سکونی میں بدل جائے، اور توبہ استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے، اور تہجد کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور مجلس ذکر میں بھی پابندی سے آئے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہوں سے جان چھوٹ جائے۔ اور جلدی جلدی پوچھ۔ سیاست میں حضرت جی، سیاست میں بندہ جس کو ووٹ، میں نے خود سے ووٹ نہیں دیا کہ جس کو بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو پورا زدران تو آ نہیں سکتے، جس کے بھی کوئی بھی آپ دیکھیں۔ سیاست پہ ووٹ دینا ہو نا تو آپ اس کو دینی لحاظ سے دیکھیں،
ہارنے جیتنے کے لحاظ سے نہ دیکھیں کہ ہارے گا کون جیتے گا کون، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اللہ کو نیت دکھانی. جو حلقے میں نیک ہے، نمازی ہے، بظاہر اس کی زندگی سنت والی ہے، اس کو دیں. آپ اللہ کو نیت دکھا رہے ہیں. کوئی ہارے کوئی جیتے، آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کو تو وہی 2 روٹیاں ملتی ہیں. تو اس لیے آپ اللہ کو نیت دکھا رہے ہیں. اس لیے میں بہت کم ووٹ ڈالتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں، لیکن جب کبھی میں نے کسی کو ووٹ ڈالا وہ ہارا ضرور ہے. جس کو میں ووٹ ڈال دوں وہ جیت نہیں سکتا. کسی نے کہا اتنا اپنا زہریلا ووٹ ہے. میں نے کہا میرا زہریلا ووٹ نہیں ہے، یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ نمازی ہے، نیک ہے، سچ بولتا ہے، تو ایسے مولوی کو کوئی پاگل جتوائے گا؟ اس کو کون جتوائے گا؟ تو اس لیے وہ بیچارہ ہار جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے تو اللہ کو نیت دکھانی ہے. کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا، ہماری بلا سے. تو آپ نیت اللہ کو دکھائیں بس. ہمیں کیا، کوئی جیت جائے ہمیں کسی نے کیا دینا ہے؟ خود ہی عیاشی کریں گے. تو آپ اپنے رب کو راضی کریں. ووٹ دینے بھی اللہ کو راضی کریں. ورضوان اللہ ورضوان من اللہ اکبر. اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز. ہر بات میں اللہ کو راضی کریں، کیونکہ ہم تو اللہ کی طرف ہیں. جو نیک لوگ جدھر ہیں ہم تو ادھر ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. ہم تو مشکل میں بھی، مصیبت میں بھی، ہر حال میں اللہ کے ساتھ ہیں. تو جو اسی لیے کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. سارے اندھے ہیں، بیچ میں کوئی کانا ہے تو کانے کو ووٹ دے دو کہ چلے اس کی ایک آنکھ تو ہے نا. تو اس کو دیکھو